یہ قرآن یہی نیکیوں کا گلستان ہے. یہ قرآن بول رہا ہے. خالق کائنات فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ. مقام ہے جنگ کے اختتام پر یا ویسے کسی دشمن سے سلو کرنے کی بات. اور اگر کوئی جھوٹی سلو کرے، اوپر سے سلو اندر سے کھوٹ، اس کا ذکر آ رہا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ. محبوب اگر وہ ارادہ کریں دشمن کہ تمہیں دھوکہ دیں، کہ سلو زہر کر کے پھر حملہ کریں یا جنگ کریں، تو پھر تم کیا کہو؟ اب یہاں بھی پس منظر دیکھ لو، بات ہے دشمنوں کی. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ. اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو قرآن نکالنا چاہے گا دھوکے بازوں کو اور سرفرازوں کو نہیں نکالنا چاہے گا. قرآن کہتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ. اگر وہ تجھے محبوب دھوکہ دینا چاہیں تو تم کیا کہو؟ تم یہ کہو تمہارے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. بے شک تمہارے لیے اللہ کافی ہے. بول دو بے شک تمہارے لیے اللہ، تمہارے لیے اللہ اور تمہارے لیے اللہ اور میرے لیے اللہ. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. بے شک تیرے لیے اللہ کافی ہے. اللہ کافی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن خود بیان کرتا ہے. یہ ہے روح امام احمد رضا اس بیان پہ جو بولتی ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کافی ہے. قرآن کہتا ہے کافی کیسے ہے؟ فرمایا هو الذی، وہ اللہ ایدک کا محبوب جس نے تمہاری مدد کی، جس نے تمہاری مدد کی بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، جس نے تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ. معاملہ ختم. اللہ فرماتا نہیں، اپنی مدد کے ساتھ. وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کی مدد کے ساتھ. اپنی مدد اور مومنین کی مدد. سوچیں وہ لوگ جو تانے دیں کہ رب کے ہوتے ہوئے بندوں کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے، تو کہتا ہوں آج سے پوچھو بنصر ہی کے بعد وہ بالمومنین کی ضرورت کیا ہے؟ بنصر ہی جو کہہ دیا، اللہ کے بعد ہے کوئی ضرورت کسی کی؟ کوئی ضرورت نہ تھی. لیکن پھر بھی لکھا کہ وقت آئے گا ضرورت کا احساس ہوگا. یعنی کہیں تو صرف حسبنا اللہ کہہ دیا کہ اندر ہی سب کچھ آ گیا، لیکن فرمایا میرے بندوں کو پھر قرآن کھول کے پڑھنا پڑے گا تو ولیوں کا چہرہ بھی دکھانا پڑے گا، نبیوں کا پیغام بھی سنانا پڑے گا. اس واسطے شرع صدر سے پورے وثوق سے شرق و غرب، شمال و جنوب تک جہاں کوئی سننے والا ہے، پورے وثوق کے ساتھ ہر فورم پر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. داتا صاحب کی مدد اللہ کی مدد کا حصہ ہے. خواجہ صاحب کی مدد اللہ کی مدد کا حصہ ہے. حضرت علی کی مدد اللہ کی مدد کا حصہ ہے. اللہ کے شہیدوں کی مدد اللہ کی مدد کا حصہ ہے. یہ میں نہیں کہتا، میرے رب کا قرآن کہتا ہے. هو الذی ایدک، هو الذی، هو الذی ایدک، ایدک تائید کی رب نے تمہاری. کن چیزوں سے؟ دو چیزوں سے. اسی آیت میں تو کہا تھا اللہ تیرے لیے کافی ہے. اس آیت میں ابھی ایک لفظ پہلے تو یہ ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ. محبوب اگر وہ تجھے دھوکہ دیں تو ساری کوشش کر لیں، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. کیوں؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. تمہارے لیے رب کافی ہے. ابھی تو کہا رب کافی ہے، تو پھر مومنین کو کیوں لے آیا؟ یہ ہے عقیدہ اہل سنت، یہ ہے فکر رضا، یہ ہے حق کی صدا، یہ ہے حق کا بیان. رب ذوالجلال فرماتا ہے ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، بنصرہ وبالمؤمنین. فرمایا ایک ہے میری اپنی مدد ڈائریکٹ، ایک ہے انڈائریکٹ، وہ ہے مومنین کی مدد. دفع ہو گئے بت،
ختم ہو گئے بتوں کے پجاری اور ختم ہو گئے بتوں کے حوالے دینے والے. میرے رب کا قرآن بول رہا ہے محبوب کافی میں ہوں. آگے دو شعبے ہیں، ایک میری مدد، ایک میرے بندوں کی مدد، ایک میرے بندوں کی مدد، ایک میرے بندوں کی مدد. یہ اس مقام پر حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ سوال اٹھایا. کہنے لگے اللہ کی مدد میں تو کوئی کمی نہیں، اور جب اتنی بڑی مدد آ جائے تو پھر چھوٹی مدد ذکر کرنے کی کیا ضرورت بنتی ہے؟ جب کہہ دیا جائے کہ اللہ کافی ہے، اللہ کی مدد، تو پھر اس کے بعد بالمومنین لانے کا مطلب کیا ہے؟ امام راضی کہنے لگے مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کا بھی تو مقام بیان کرنا چاہتا ہے. اور فرمایا مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بلا سبب مدد، ایک ہے بسبب مدد، ایک ہے بلا واسطہ مدد، ایک ہے بالواسطہ مدد، ایک ہے ڈائریکٹ مدد، ایک ہے انڈائریکٹ مدد. تو رب ذوالجلال نے بنصر ہی میں بلا واسطہ مدد ذکر کی، وبالمومنین میں بالواسطہ مدد کا ذکر فرمایا. ہے اللہ کی، ہے اللہ کی، یہ مدد ہے اللہ کی، لیکن نام تو اللہ نے رکھ دیے. اب میں کہتا ہوں اس انسان کو جو کہتا ہے یا اللہ مدد اور باقی سب شرک و بدعت، میں کہتا ہوں قیامت تک اس آیت کا جواب نہ دے پاؤ گے. اگر یا اللہ مدد کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہ جائز ہوتا، یا علی مدد، یا غوث پاک مدد، یا صدیق مدد، یہ الفاظ جو ہیں وہ جائز نہ ہوتے، وہ بالمومنین کے الفاظ قرآن میں نہ ہوتے. اور بالمومنین کے الفاظ جب قرآن میں موجود ہیں، ساری دیواریں بھی کوئی کالی کر لے، دل کالا ہو سکتا ہے، مومن کالے نہیں ہو سکتے. بالمومنین. اور پھر یہ یاد رکھو، کوئی یہ بھی نہ کہے کہ اس وقت تو زندہ تھے اور زندہ کی مدد ہو سکتی ہے. تو میں کہتا ہوں اگر مدد شرک ہے اللہ کے سوا کسی کا کرنا، تو پھر میرے رب کا تو کوئی بھی شریک نہیں، نہ کوئی زندہ میں نہ کوئی فوت شدہ میں. یا پھر یہ تقسیم کر کے ہمیں بتاؤ کہ فوت شدہ شریک تو اللہ کا نہیں ہونا چاہیے، زندہ بن جائے تو کوئی حرج نہیں، پھر تمہاری بات مان جائیں گے. لیکن میرے رب کا کوئی نہ زندہ شریک ہے نہ کوئی قبر والا شریک ہے، تو ماننا پڑے گا. اگر زندہ کی مدد آ جائے تو شرک نہیں ہوتا، تو جو قبر میں چلا جائے پھر اس کی مدد میں بھی شرک نہیں ہوگا. میرے رب کے فضل سے بعید کیا ہے، وہ بے جان لکڑی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی تھی، اگر رب اس میں جان ڈال سکتا ہے تو جہاں پہلے جان تھی اس ولی سے مدد کیوں نہیں کروا سکتا؟ اللہ کی شان کا انکار کوئی نہ کرے، یہ رب ذوالجلال کی عظمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. وہ تجلی ڈالتا ہے اور ہر طرف نور ہی نور ہو جاتا ہے. محتشم سامعین حضرات،